بہشت کا حاصل ہی نفاست ہے، کڑوا ہٹیں جڑوں میں ہیں دین حنیف کی، کڑوا ہٹیں جڑوں میں ہیں دین حنیف کی، یعنی اسلام کی، کڑوا ہٹیں جڑوں میں ہیں دین حنیف کی، لیکن پھلوں میں جامی حلاوت کی فراست ہے، لیکن پھلوں میں جامی حلاوت کی فراست ہے۔ جو آج کے دن میں میں نے خطبے میں دردوں میں جو بہت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ سنا ہوگا، کئی مرتبہ کیا میرے خیال سے 1400 سال ہو گئے ہم رمضان میں آج دہرائی جاتی ہے اور ہر جگہ دہرائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اس سے مخاطب ہے لوگوں سے نہیں، عام لوگوں سے نہیں، مسلمانوں سے نہیں، ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ اور یاد رہے جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے کسی آیت میں تو اس کے معنی ہم عام فہم زبان میں یہ ہیں کہ یور اٹینشن پلیز، کیا معنی اس کے؟ یور اٹینشن، اس لیے کہ اس کے بعد جو میں کہنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا تم کا اپنے کانوں کو میری طرف توجہ دو، میں کیا کہہ رہا ہوں، کون کہتا ہے؟ میں کیا کہتا ہوں؟ دوسری بات یہ بھی ہے کہ تم یوں پڑھے جا رہے ہو جہاں کہیں یہی مطلب جو ہے یا ایھا الذین کا ذکر آیا ہے قرآن میں 80 پران جگہ پر کیا ہے یا ایھا الذین۔ اب یہاں پر بڑے پیار سے کہہ رہا ہے یا یوں کہیے کہ ہم جو ہے اسپیڈ جا رہے ہیں، سڑک کھلا گیا، ریڈ لائٹ پڑا ہے، ہم کیا کریں گے بھائی؟ ایسے ہی پاس کر دیں گے کیا؟ نہیں، رک جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ سی سی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہاں پر؟ چوک جہاں پر سرکل ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوتے ہیں؟ اگر تم نے ریڈ لائٹ کراس کیا تو سیدھے جو ہے پولیس تمہارے گھر آئے گی، پینالٹی بھرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے، اب تم جو ہے اسپیڈ کم کرو، تمہاری کس کی؟ دنیا کی اسپیڈ کم کرو، اور جس اسپیڈ کم کرو، دنیا میں بہت جی لیے، بہت ہو چکا، اب میری سنو۔ کون کہتا ہے؟ وہ بھی بڑے پیار سے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ معلوم آپ کو بڑے پیار، جیسے ہم بچوں کو جو ہے کڑوی دوا کھلاتے ہیں تو اس میں تھوڑی شکر ملاتے ہیں اس لیے کہ بچے نہیں پیتے۔ اب خدا کی نگاہ میں بھی ہم بچوں کی طرح وہ 100 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے۔ اب جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے تو سمجھو اس کے بعد کوئی حکم ہونے والا ہے، کوئی آرڈر خدا کی طرف سے ہمیں ملنے والا ہے، اور وہ آرڈر کو ہمیں ہر حال میں بجا لانا ہے۔ اگر ہم اس آرڈر کو بجا نہیں لائیں گے تو پولیس ہمارے گھر آئے گی، پینالٹی بھرنا پڑے گی۔ بات سمجھا؟ یعنی گناہوں کا شکار ہو جائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہا ہوں؟ کیا کہا ہو؟ کم از کم مجھے سمجھے، میں سمجھوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ بڑے درود پڑھ مطلب ہے اللهم صل على سيدنا شفيعنا بڑے پیار سے کہتا ہے اے ایمان والو، اے مومنوں، ہم نے تم پر ہی روزے فرض نہیں کیے۔ اب دیکھو بھائی، ایسی بڑی دھوپ میں روزے رکھنا کتنی تکلیف ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ایسے ایسے کر کے ہم جو ہے روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن زکات دینے کی جب بات آتی ہے تو ہمارے سروں پر جو ہے کوئی بڑا پہاڑ آ کر بیٹھ جاتا ہے، ہم ادا نہیں کرتے۔ کرتے ہیں کیا بھائی؟ ادا نہیں کرتے۔ اور یاد رہے مسئلہ بولتا چلو، جس کے پاس بھی 40 پر 2000 ہے آج کے ڈیٹ میں، جس کے پاس بھی 40 کو 2000 پیسے ہیں یا چاندی وغیرہ ہے تو سمجھو وہ شریعت کی نظر میں سوکار ہے، صاحب نصاب ہے۔ 40 پر 2000 جس کے پاس میں پیسے ہوئے زکات نکال کو دینا، 100 کو 8 روپے کے حساب سے، سمجھے نا بھائی؟ انشاءاللہ زکات دیں گے نہیں؟ انشاءاللہ زکات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زکات کو قبول فرمائے، ہمارے چھوٹے چھوٹے روزوں کو قبول فرمائے کہ رمضان مقدس کی دوپہر ہمارے محلے میں جو بھی بیمار ہیں، گاؤں میں بیمار ہیں، جیسے ہمارے کپال حاجی فخر الدین صاحب ہیں، مدد فرمائے، ہمارے چھوٹے چھوٹے روزوں کو قبول فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا زکات دینا ہے، 40 کو 2000 کس کے میں ہے؟ قرض دیے رنگو بھی اپنے بولیں گے آدمی بھروشا
بہانے بناتا ہے نہیں صاحب میرے پاس تو لوگ کوئی پیسے نہیں ہے قرض دیا ہو میں قرض دیا ہے تو بھی اس پر زکات دینی ہے بولے بولے کہ بات میں بولے نہیں چلو اور یاد رہے کہ زکات اگر دینی ہے تو حلال مال سے دو حرام مال اگر کمائی حرام کی کمائی ہے تو اس پر زکات دینا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز قبول نہیں ہوتی زکات کے پیسے مسجد کو بھی نہیں دینا مردے کے کفن کو نہیں دینا صاحبہ کو بھی نہیں دینا زکات کی طرح کے پیسے اس لیے کہ زکات کیا ہے وہ پیسوں کا مال ہے خدا کے گھر کو دینا ہے تو پاک پیسے دو مردے کے کفن کو دینا ہے کسی مسلمان کے تو پاک پیسے دو صاحبوں کو ہدیہ دینا ہے تو بات سمجھے نہیں شبیر ہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب وہ کتنا دینا ہے کیا ہے سب کی الگ بات رہی اب یہاں پر بڑے محبت سے فرماتا ہے اے ایمان والو اے مومنو ہم نے تم پر ہی جو ہے روزے فرض نہیں کیے ہیں بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی اس دنیا میں تشریف لائے پیغمبر 1,24,000 ان سب پر ہم نے جو ہے روزے فرض کیے تھے انہی کی طرح تم سے پہلے جو تھے انہی کی طرح تم پر بھی ہم روزے فرض کر رہے ہیں فرض کیے ہیں روزے فرض کیوں میں نے دوسرا جمعہ مدینہ مسجد پر کہا تھا شاید کچھ لوگ وہاں پر تھے ہوں گے دیکھیں بھائی کورونا پیریڈ تو چلے گیا نہیں اس وقت کیا تھا ماسک وغیرہ رکھ کے ہاتھ سے ملانا بھی جو ہے ہمارے لیے گنا تھا ہینڈ شیک بھی نہیں کرتے تھے ہم لوگ اگر کوئی مہمان بھی خدا نہ کرتا گھر پر آتا تو ہم اسے گھر میں آنے نہیں دیتے کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایمان والو کورونا میں زندگی گزار رہے ہو گناہوں میں لطمت ہو اب میں تمہیں کیا ہے یہ سب بات سے اس سے اسے جو ہے نجات دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم روزہ رکھو گویا یہ کووڈ-19 کا انجیکشن ہے بات سمجھ میں تمہارے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر رہا ہے انجیکشن دے رہا ہے اب دو انجیکشن آ دیے کووڈ میں پہلا ہے فرسٹ ڈوز سیکنڈ ڈوز کیا ہے یہ زکات ہے فرسٹ ڈوز روزہ سیکنڈ ڈوز زکات یہ دو انجیکشن اگر تم لے لو گے تو تم کیا ہے کورونا سے بری ہو جاؤ گے یعنی میرے عذاب سے بری ہو جاؤ گے اس کے معنی روزہ صحیح معنوں میں رکھو گے زکات صحیح معنوں میں ادا کرو گے تو تم کیا ہے میری حفاظت میں رہو گے جو بھی آدمی دو انجیکشن لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے کورونا بیماری سے تو یہاں پر بھی آدمی محفوظ ہو گیا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی ہو جاؤ متقی کے معنی اللہ سے ڈرنے والا متقی کسے کہتے ہیں کوئی اور اللہ سے جو بھی ڈرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے تم اگر میرے بتائے ہوئے حکم پر عمل کرو گے تو تم میری حفاظت میں رہو گے تو آئیے اب ہم سب دیکھتے ہیں کہ کون کیسے روزہ رکھتا ہے کیا ہے اب اس طرف چلو تو کیا ہے کافی وقت درکار ہے اب جب بھی روزہ افطار کرنے کا وقت آتا ہے جب کہیں سے باہر کوئی کھانے کی چیز آ جاتی ہے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ بھیجنے والا جو بھیج رہا ہے یہ حرام کی غذا ہے یا حلال کی اس لیے کہ ہم صحیح میں حلال کی روٹی سے کھاتے ہیں اگر افطار میں کوئی حرام کی غذا تم نے کھا لی تو تمہارا روزہ کیا ہوگا دیکھیے بھائی اچھی باتیں ہمیشہ کرنی ہوتی ہیں بہل الدانہ جانتے ہیں ہارون رشید کے زمانے کے تو ایسا ہوا کہ ہارون رشید جانتے ہیں نا بڑا بادشاہ تھا بہل الدانہ اس زمانے میں تھے تو جنید بغدادی سے ملاقات ہوئی حضرت جو ہے سلام کلام کیا جنید بغدادی نے اس سے بہل الدانہ کو اور حضرت پوچھنے لگے قبرستان کا کھانا یہ مختلف اسٹوری ہے میں شاید کر رہا ہوں اس کو قبرستان میں بیٹھ کر تناول کو کھانا کھا رہے تھے کون حضرت بہل الدانہ کھانا کھا رہے تھے حضرت آئے جنید بغدادی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت میں بھی شریک ہو سکتا ہوں جنید نے پوچھا دسترخوان پر بیٹھ میں بھی کھا سکتا ہوں تو حضرت چہرہ دیکھتے ہیں کس کا جنید بغدادی کا پوچھتے ہیں کیا تمہیں کھانا کھانا آتا ہے بہل الدانہ دیوانے تھے وہ دیوانے پوچھتے ہیں خدا کے ولی سے تجھے کھانا کھانا بھی آتا ہے ہاں حضرت آقا بتا کیسا کھاتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کون بولو نہ بولو بہل الدانہ پوچھتے ہیں تو جنید بغدادی کہتے ہیں
نمازیں چھوٹے چھوٹے کرنا، 3 انگلیاں سیدھے لینا، نماز کتنے کا گننا، 3 انگلیاں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، ہاتھ صاف کرنا، اب جو بیٹھنے کا سٹائل ہے اس انداز میں بیٹھنا، نماز جو ہے باڑی چبانا، یہ سب چیزیں بولتے کون کس کو روزانہ. تو حضرت بولتے ہیں ارے یہ تو سب کرتے ہیں، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، پہلے جب رزق تیرے سامنے آتا ہے تو یہ دیکھ کہ یہ حلال کا ہے کہ حرام کا. سبحان اللہ. یہ تو سب کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا، وہ پڑھنا، یہ پڑھنا، چھوٹے نوالے کرنا، برتن چاٹنا، ہے بھائی انگلیاں چاٹو پڑھتے سب ہے نا، یہ آپ سب چیزیں یہ سب ہے، مگر اس سے پہلے ایک اہم چیز ہے، اسی لیے میں نے تجھ سے پوچھا کہ کھانا کھانا کیا ہے. تو اللہ والوں کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. دین اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، معلومات کو دین آسان نہیں. اسی لیے یہ حدیث آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہے، ایمان والوں سے. مسلمان سے بڑی کلاس جو الگ کوئی ہے تو وہ مومن کی کلاس ہے، اور اس میں بھی 10 درجے ہیں. یہ سب درجے پاس ہونے کے بعد ہر کوئی اگلا میرا کیا ہے مومن نہیں ہو سکتا. سمجھے نا، لبادہ حلال کا ہونا لازمی ہے. اگر حلال کا نہیں تو تمہارا رہنا سہنا کیا کہ خدا کی بارگاہ میں کام نہیں آئے گا. درود پڑھیے سب پہ. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، آگے ذرا دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کے زمانے میں لوگ روزے کیسے رہا، اور خاص کر جو ہے پیغمبروں کے بارے میں آج ہم سنیں گے، پڑھیں گے. آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، صرف ہم نے تم پر نہیں، تم سے پہلے جتنے بھی امتی آئے بنی اسرائیل وغیرہ وغیرہ، قوم سمود، قوم لوط، قوم عاد، ان سب پر روزے فرض کیے تھے. انہی کی طرح تم پر بھی روزے فرض کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم میری حفاظت میں رہو. اگر تم روزہ رہو گے تو میری حفاظت میں آ جاؤ گے. جب میری حفاظت میں آ جاؤ گے تو دنیا کی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوگا. تو یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے والدہ محترمہ مدر سے کہا، اپنی ماں محترمہ سے سلام اللہ، بی بی مریم سلام اللہ علیہ سے فرمایا، امی جان یہ دنیا کیا ہے، فنا ہونے والی ہے. کیا کوئی قائم ہے کیا فنا ہونے والی ہے؟ World is mortal, everything is mortal, but God is immortal. ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور خدا کی ذات باقی رہنے والی ہے. سب فنا ہو جائے گی، کوئی نہیں رہے گا، امیر غریب سب. تو یہ دنیا کا فانی ہے، رنگ و بو ہے، اس میں خالی دھوکہ ہے. اب ہم بھی سمجھتے ہیں نا، جو بھی اچھے کپڑے پہن کے آتا ہے اس کو اچھا سمجھتے ہیں، جو کار میں اترا اسے بڑا آدمی سمجھتے ہیں. کار سے جو بھی اتر کے آتا ہے ہم، یا پھر کوئی ٹرین سے آتا ہے، کوئی یہاں سے وہاں سے آتا ہے، ہم سے کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا آدمی سمجھتے ہیں. لیکن یاد رہے بڑا آدمی خدا کی نگاہوں میں وہ ہے جو فقیر ہے. فقیروں کی صورت میں ولی رہتے ہیں، مالداروں میں کوئی ولی نہیں. مالداروں کی صورت میں ولی نہیں ہوتے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا ولی ہوتا ہے. تو اکثر فقیروں میں جو ہے یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ سے اما جان سے کہا کہ ہم یہاں سے چلیے کسی پہاڑ میں چلتے ہیں، لبنان کے پہاڑ. کہاں جائیں گے؟ پہاڑ پر جا کر وہاں جو ہے خدا کی عبادت میں رہیں گے. یہ دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ کہہ کر اپنی والدہ کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں چلے گئے. اب پہاڑوں میں جانے کے بعد ہمارے کے روزہ کی سب ہم کو گئے ہماری طرح روزانہ دکھ رہا تھا. جو بھی گھاس پتے ملتے وہ کھاتے، گھاس پتے چارہ وغیرہ. بعض چارہ بعض گھاس ایسی ہے جس کو ہم کھاتے ہیں، بعض پتے ایسے ہیں جسے ہم کھاتے ہیں. جیسے کالے جامن کے پتے، سیتافل کے پتے، یہ شوگر پیشنٹس کے لیے اچھا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پتے کھائے تو بھی اچھا ہے. بس پتوں کو جو ہے زندگی گزارتے تھے، پتوں کو زندگی گزارتے، پتے کھاتے اور بارش کا پانی نوش کرنا. کیا کرتے تھے بھائی؟ بارش کا پانی پی کے اور باہر میں جو پتے میسر آتے اس کو کھاتے. اور آپ دونوں کا طریقہ ماں بیٹے کا یہ تھا کہ رات بھر خدا کی عبادت کرتے، دن بھر روزہ. کیا کرتے؟ رات بھر خدا کی عبادت، دن بھر روزہ. افطار انہی پتوں سے، سحری بھی جو ہے انہی پتوں سے.
تو بس ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت جو ہے پتے لانے کے لیے پہاڑ سے نیچے اترے. امی جان کو چھوڑ کر پہاڑ میں آپ اکیلے نیچے آئے تاکہ وہ گھاس پھوس جو بھی لے جائیں روزہ رکھنے کے لیے. تو حضرت کے واپس جانے میں دیری ہوئی. حضرت نیچے اتر گئے پہاڑ سے, پتے کے چولہے کو جانے کا نیچے آ گئے. حضرت کے جانے میں دیری ہوئی. ادھر عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اترے, ادھر ایک آدمی اما مریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ان کے سامنے ایک آدمی آ کر کہا السلام علیکم یا مریم. کیا کہا انہوں نے؟ سلام اللہ علیہ, اے مریم تجھے سلام ہو. اب آپ جو ہے پریشان ہو گئے, پوچھے وعلیکم السلام, پوچھے تم کون ہو؟ تمہاری جب میں نے آواز سنی تو میرے بدن میں کپکپی شروع ہو گئی. تمہاری خالی آواز سن کر میرے بدن میں کیا ہوا؟ کپکپی, تھرتھری شروع, کپکپی شروع ہو گئی ہے. تم کون ہو؟ تو دیکھیے وہ آنے والا کہتا ہے میں وہ ہوں. کون ہوں میں وہ ہوں جو بچوں پر, چھوٹا بچہ بولے اس پر رحم نہیں کرتا, نہ ہی کسی بوڑھے پر رحم کرتا ہوں اس کے بڑھاپے کو دیکھ کر. میرا نام ملک الموت ہے. کون ہوں میں؟ ملک الموت ہے. تو دیکھیے اما جان پوچھتی ہیں کہ مریم, اے ملک الموت کیا تو مجھ سے بات کرنے آیا ہے یا پھر میری روح قبض کرنے کے لیے آیا؟ اور پوچھے تو بیوی مریم کا سوال سننے کے بعد ملک الموت کہتے ہیں میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا. بیوی مریم فرماتی ہے میرا بچہ جو ہے میرے لیے پتے لانے گیا ہے روزہ افطار کرنے کے لیے. میرا پیارا بچہ آنے تک مہلت دو گے, دے سکتے ہو؟ اسے پوچھتے ہیں ملک الموت سے. تو دیکھیے ملک الموت کہتا ہے نہیں, میں خدا کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں. میں اس وقت تک کسی مچھر کو کی جان بھی نہیں دیتا جب تک خدا مجھے جو ہے حکم نہیں دیتا. اور میں جس کام کے لیے ایک مرتبہ آ جاتا ہوں, کچھ بھی ہو جائے وہ کام پورا ہونے تک میں اپنا قدم ایک واپس بھی نہیں دیتا. تو حضرت مریم فرماتی ہیں مریم اگر ایسی بات ہے تو میں خدا کے حضور اس کے حکم پر اپنا سر خم کرتی ہوں. تم میری روح قبض کرو. تو لہٰذا جو ہے روح قبض کر لیتے ہیں. ملک الموت روح قبض کر دی چلے گئے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھ کر آتے ہیں. کیوں بھائی آپ لوگوں کو آواز پہنچ رہی میری؟ پہنچ رہی نہیں؟ پہاڑ پر آتے ہیں, بندہ وغیرہ لے کر دیکھتے ہیں کہ ان کی اما جان جہاں نماز پڑھا کرتی تھی وہاں پر جو ہے سوئی ہوئی. اما مریم کیا کر رہی ہیں؟ سوئی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میری ماں جو ہے عبادت کر کے تھک گئی ہے, اس لیے نیند آ گئی ہے. وہ جو ہے آتے ہی کہتے ہیں السلام علیکم یا اماں, اے میری ماں تم پر سلامتی ہو, سلام ہو. کوئی جواب نہیں آتا. آپ پتے ہاتھ جو لائے کہ وہیں پر رکھتے ہیں, وہیں پر کھڑے رہتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں. جب رات کے تقریباً 10 بجتے ہیں تو پھر آواز دیتے ہیں کہ ماں اٹھیے, سارے لوگوں نے روزہ افطار کر لیا ہے, آپ بھی افطار کر لیجیے. کیا کہا؟ کوئی آواز نہیں آتی. اسی طرح سے رات بھر کھڑے رہے. آپ جب شہری کا وقت آتا ہے اس وقت بھی اپنی مالک کا آواز دیتے ہیں کہ سارے لوگ اٹھے ہیں, شہر کا کرے ہیں, آپ اٹھیے شہری کر دیجیے. افطار بھی نہیں کیا آپ نے تو کوئی آواز نہیں آتی. گرد ایسے کر کے سورج شروع ہو جاتا ہے, پورا اجالا ہو جاتا ہے. لیکن جس حالت میں اما جان سوئے ہوئے ہیں اسی حالت میں اور بیوی مریم سلام اللہ علیہ. اب جب آخری مرتبے جب اجالا ہو گیا تو ماں کے گال پر گال رکھتے ہیں, گلے پر گلا رکھ کر اما جان کے منہ میں اپنا منہ رکھ کر جگاتے ہیں. اٹھیے. کوئی جواب نہیں آتا. آخر کا اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے
کہ اے عیسیٰ تمہاری امی جان اس وقت اب دنیا میں نہیں ہے، وہ پردہ فرما چکی ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رونے کو دیکھ کر فرشتے بھی رو رہے درد لگا کر رو رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گال پر گال تمہاری ماں کیا ہے اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ فرشتوں بھی ادھر ہوتے ہیں، جنات بھی رونے لگے، یہاں تک کہ جو پہاڑ جس پہاڑ پر تھے یہ پہاڑ بھی کانپتے ہیں۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم کیوں رو رہے؟ سے پوچھ رہا ہے فرشتوں سے تم رو کیوں رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں اور خوب جانتا ہوں، یہ بھی مت بھولو کہ میں ارحم الراحمین، میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب رحمانوں سے میں رحیم ہوں، بلکہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو یہ بات سنی تو بس وہاں سمیٹ رہا ہوں ادھر کر آئے، بنی اسرائیل کے ایک گاؤں میں گئے، وہاں پر جا کر لوگوں سے کہنے لگے کہ ہم اجنبی ہیں، میری والدہ کا انتقال کیا ہے باہر پر ہو گیا ہے، تمہارا چہرہ دیکھ کے ہی جیسے تم ہمارے گاؤں میں کیا آئے تشریف لائے، ہمارے گھر پورے روشن ہو گئے ہیں، اتنا نورانی چہرہ ہے تمہارا، تم کون ہو؟ میں روح اللہ ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں اے روح اللہ ہمیں معاف کیجیے، 300 سال سے اس پہاڑ پر ہمارے باپ دادا بھی نہیں گئے، کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے اژدہے رہتے ہیں، سانپ رہتے ہیں، ہمیں بھی جانے کو منع کیا ہے کہ ہم خود نہیں جاتے، معاف کیجیے ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اس سے کہہ رہے ہیں وقت کا پیغمبر، وقت کے پیغمبر سے لوگ کہہ رہے ہیں جب جا کر مدد کے لیے التجا کر پکارتا ہے آؤ میری مدد کرو، تو وقت کے پیغمبر کو جواب کیا ملتا ہے؟ معاف کیجیے ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ تو غرض واپس پہاڑ کی طرف چلتے ہیں تو راستے میں دو نورانی چہرے والے ملتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ السلام کلام کے بعد پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ اس خیال میں تم کون ہو؟ میں اجنبی ہوں، یہاں پر پہاڑ پر میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا تم میری مدد کرو گے تجہیز و تدبیر میں؟ تو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر تو جو نوجوان کو کہتے ہیں حضرت میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل۔ کون آئے ہیں یہاں پر؟ جبرائیل۔ میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری والدہ محترمہ سلام اللہ علیہا کی تجہیز و تکفین کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ ابھی حوریں بھی آنے والے ہیں جنت سے کفن لے کر۔ سبحان اللہ۔ کون آنے والے ہیں؟ جنت سے کفن لے کر حوریں بھی آ گئی۔ اب حوریں وصول گئی، گاؤں والوں نے ٹھکرایا تو کیا ہوا، بات نہ مانی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو کس طرح اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، وہی کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میری حفاظت میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو بھیجا اما جان کو غسل دینے کے لیے، اور انہوں نے اپنے مطابق غسل کیا، جنت کا پانی، جنت کا کفن، تجہیز و تکفین کے بعد کفن تیار ہو گئی، جنازہ وغیرہ کا کفن تیار ہو گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ جس وقت میں باہر گیا تھا اس وقت میری ماں تنہا تھی، میں آخری بات کی جو ہے میری ماں سے کر نہیں سکا، بندے راج خدا کے لیے سامان لانے گیا تھا میں، مولا آخری بات نہیں کر سکا، کم از کم مجھ پر اتنا رحم کر کہ میری ماں کو حکم دے کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا بات اچھی کرے تو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بولے؟ مجھے اے اللہ حکم دے میری ماں کو کہ وہ میری ماں جو ہے مجھ سے بات کرے۔ بڑے غمگین تھے حضرت اس لیے کہ میں تنہا ہوں، میری عبادت میں بہت مدد کرے گا۔ ماں ہوتی ہے بھائی، وہ کیسی بھی ہو ماں ہوتی ہے، دیکھیے حالانکہ میری عمر ہو چکی ہے لیکن ماں کی بات یہ آتی ہے تو میرے بھی آپ یہ ماں باپ جو ہے وہ چیز ہو گیا ہے، ہر عمر کے آدمی کو ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمر کو دیکھا نہ جائے، ہر عمر کے شخص کو ماں باپ جو ہے اس کی محبت ہوتی ہے۔ تو
حضرت جو ہے خدا سے التجا کرتے ہیں تو حضرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت سے اس طرح سلام دے، اے میرے نبی میرے بھائیوں پر جب تم نے میری بارگاہ میں تیری ماں سے بات کرنے کا سوال کیا ہے تو ہم تیرا سوال کبھی رد نہیں کرتے، ہم تیری ماں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ تجھ سے بات کرے، لے بات کر۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت جو ہے سلام کرتے ہیں اپنی امی جان کو، اے امی جان تمہیں سلام ہو گیا، تو اتنا سننے کے بعد خبر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا بنیا، ہے میرے بیٹے تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ اب حضرت پوچھتے ہیں ماں یہ جو نیا گھر ہے تمہارا کیسا ہے؟ دیکھیں اللہ والوں کی باتیں کیسی ہوتی ہیں، آپ پوچھیں اپنی اماں سے جس نئے گھر میں تم گئے ہو بھائی یہ بڑا عجیب و غریب گھر ہے، یہ وینٹیلیٹر بھی نہیں ہوتا، لائٹ نہیں، فین نہیں، دروازہ نہیں، ڈیریج نہیں، کیا کھیلا نہیں، کیا کیا اس میں وینٹیلیٹر ہوتا کیا یہ سیدھا تھا، اس میں بلب ہوتا دسا کیا ہے پورا پیار، اور ایسا کیسا گھر ہے تو آپ کہتے ہیں بہترین گھر ہے۔ کیا فرماتے ہیں یہ مریم سلام اللہ علیہا بہت زبردست گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، پوچھتے ہیں بیٹے پھر تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ جب جس سے خوش ہو جاتا ہے تو ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے یوں کہو ساری خدائی اس کی، جس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہم سے بھی خوش ہو، یہی ہماری دعا ہے۔ تو جس سے بھی خدا راضی ہو جائے تو ہر چیز اس کی، تو ہمیں جان کہتے ہیں ہر چیز یہاں پر اچھی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیے دعا کرتی ہیں بیٹے کے لیے، کون؟ بی بی مریم جو بیٹی دعا کرتے ہیں اے میرے بیٹے تجھے زندگی بھر تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو۔ دعا کرتی ہے ماں اس کے لیے۔ اب یہاں پر بات سمجھنا ہے تمہارا، اگر پہنچ گئے ہو تو وہ چیز الگ ہے، لیکن کیا ہے کیا فرماتے ہیں بی بی مریم جب تک تو زندہ رہے اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمتوں کی بارش کرتا رہے گا، رحمتوں کی بارش کرتا رہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی اولاد صحیح ہوتی ہے نیک ہوتی ہے جب وہ اپنے ماں باپ خبر کے پاس جا کر ان سے کوئی یہ بات کہتا ہے کہ ماں مجھے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا بیٹا، تمہارے سب کے ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس پریشانی میں ہے، میرے ماں باپ کو بھی معلوم ہے کہ میں کس پریشانی میں ہوں، خبر تو ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، جن کو ہمارے ماں باپ کو تمہارے ماں باپ کو، جب تمہارے ماں باپ کو ساری چیزوں کا علم ہے تو کیا اولیاء اللہ کو ہمارا علم ہو نہیں سکتا؟ جب اولیاء اللہ کو ہمارا علم ہے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہو سکتا؟ ہر چیز معلوم ہے۔ جب ہم گنہگاروں کے والدین کا علم ہے کہ وہ ہماری حالت کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں اور اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، خبر میں سے دعا کرتے ہیں ماں باپ یا والدہ میرا بچہ بڑا مشکل میں گر گیا ہے، اس پر رحم فرما کرم فرما، اس کی پریشانیوں کو دور کرنا۔ اس بات کے ضروری ہے کہ تم کم از کم ایک مرتبہ اپنی ماں باپ کے قبر کے پاس جایا کرو، ہفتے میں جمعرات کو جاؤ، پیر کو جاؤ، کبھی جاؤ، کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ یا پھر کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ جاؤ۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے قبر کے پاس زیارت کو جاتا ہے، یہ شرک میں ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بھی تشریف لے گئے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت حج کو آؤ تو میری زیارت کا کہاں پر؟ مدینہ منورہ کو۔ اب تم بولو قبروں پر بلایا جا رہا ہے یا قبروں سے بھگایا جا رہا ہے؟ قبروں پر بلایا جا رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو حج کرے گا میری قبر پر نہیں آئے گا، اس نے اس پر ظلم کیا۔ یہ بے ڈھگے ہیں، بے عقلے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قبروں کے پاس جانے سے کچھ نہیں ہوتا، وہیں پر سب کچھ ملتا ہے۔ یہ جو 5 وقت کی نماز میں 50 وقت کے بدلے میں ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کے طفیل میں ملی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ سرکار سے کئی ہزاروں سال پہلے چند بسے تھے،
لیکن آپ نے جو ہے ترتیب کروائی 50 وقت کی نماز کب کرایا رسول کو میدان میں، موسیٰ علیہ السلام کب کرایا تو 50 وقت پڑھ سکے نہیں جواب میں. اب معلوم یہ ہوا کہ مرنے والا صاحب نے دینا بھی ہے. جنہیں مردوں کے دینے پر یقین نہیں ان سے میرا چیلنج ہے کہ وہ 50 وقت کی نماز پڑھے یا نماز پڑھنا چھوڑ دیں، 5 وقت کی نماز نہ پڑھے. بات سمجھے تمہیں؟ اللہ تعالیٰ 50 وقت کی نماز قائم کرا تو جو لوگ مردوں سے دینا نہیں چاہتے ان سے میرا کہنا ہے 50 وقت کی نماز پڑھو روزانہ. 5 وقت کی کیوں پڑھتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب تو معلوم یہ ہوا کہ وہ کہاں کے کہیں پہ اللہ تعالیٰ کا ہے جس طرح ہم زمین پر دیکھتے ہیں وہ زمین کے اندر سے ہم سب کو دیکھتا ہے. یہی نہیں جب کوئی جب تم تمہارے ماں باپ کے قبر پر جاؤ گے تو تمہاری جوتیوں کی آواز کو تمہارے ماں باپ سنتے ہیں کہ یہ آنے والا کون آ رہا ہے. معلوم اللہ والے قبر میں زندہ ہوتے ہیں تو ماں نے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ میرے بچے پر رحمتوں کی بارش نازل فرما کب تک جب تک یہ زندہ رہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ قبر سے بھی قبر میں سے بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. تو دوستوں وقت ہو چکا ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ جمعہ الوداع ہے، یہ آخری جمعہ ہے. اب ہم سے جو ہے ہمارا رمضان جدا ہونے والا ہے. اب جن لوگوں کو زندگی ملی ہے یہ اس کو غنیمت سمجھیں. ہم سے پہلے بہت سے لوگ تھے اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ہر جگہ ہر مسجد میں نماز پڑھتے تھے. بہت سے لوگ نہیں ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب ہم خدا کی بارگاہ میں بھی جو ہے دعا تم بھی دعا کرو کہ یا اللہ تعالیٰ اگلے سال جب ہم رہیں گے تو ہمیں کیا ہے تیرے اور تیرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اور ان کے بتائے ہوئے فرمانوں کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق عنایت فرما. یاد رہے صرف نماز روزے سے کام نہیں چلتا، زکات دینا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہتے رہا کوئی سے زکات دینا تو 40 کو 2000 40 کو 2000 کرنٹ ریٹ 80,000 سیدھا کیجی سننا آپ. 50 کو 2 زیادہ شادی کی سننے کی شادی کی قیمت 80,000 500 یا 600 ہے. 1000 روپے سمجھو 80 کو 1000 ہے چاندی کی قیمت. اب اس میں سے 50 کو 2 زیادہ نکالے تو 40 کو 2000 بنتا. تو 40 کو 2000 جس کے پاس ہے یا اس سے زیادہ ہے تو سب کی جو ہے زکات نکالی جائے. اگر ایسا نہیں تو تمہارے روزے خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. روزے اللہ تعالیٰ تمہارے قبول نہیں کرتا. یاد رہے یہ زکات ہو یا پھر نماز روزہ ہو، زکات بندوں کا حق ہے. اللہ دے گا کیا پیسے تمہیں؟ زکات کے پیسے کسے دے رہے بھائی؟ کسے دے رہا ہے؟ حضور کا مجھے پڑے زکات کے پیسے کسے دیتے ہیں؟ اللہ کو دیتے ہیں، بندوں کو دیے تھے. یہ بندوں کا حق ہے. اللہ کا حق نماز پڑھنا روزہ رکھنا یہ اللہ کا حق. اب اللہ تعالیٰ کو جو بھی روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب میں خود دیتا ہوں. کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ روزہ کتنا ثواب کو دے تو اللہ تعالیٰ خود بولتا ہے کہ اس کا ثواب دینے کی ذمہ داری میں ہے، میں خود اپنے ہاتھوں سے دیتا ہوں. اور جو جس کے روزے میں پسند کرتا ہوں اسے کل قیامت کے روزے کہتا ہوں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے تم جنت میں چلا ہے. یہ روزے دار کا مقام ہے. مگر شرط یہ ہے کہ جب تک تم زکات نہیں دو گے تمہارا نہ روزہ مقبول ہے خدا کی بارگاہ میں نہ کوئی نماز. زکات دو، ادا کرو. اور یاد رہے اگر تم 40,000 جس کے پاس ہے بہت سے لوگ مانگنے آتے ہیں اب یہ کیا ہے کوئی کا ایک ہابی ہے کہ 8 ہو گیا ہے دھندا ہے پورا مانگنے کو آتے ہیں گھر پر کہ فطرہ لوگ یہ جو وہ لوگ فطرہ 110 روپے ہے خطبے پہ روز دینا. اگر اس کو تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا خطبے پہ روز تو اس کا بھی فطرہ دینا. 110 روپے ہی فطرہ. بولو ذرا زور سے بولو پیسہ کی بات ہے تو سننے چاہتا نہیں فطرہ. ہاں کیسا دینا بھائی؟ 110 روپے فطرہ ہے یہ میں نے رکھا ہے 2.25 کے حساب سے. ذرا معلوم ہے آپ کو فطرہ کتنے دن دینی چاہیے. اگر اس سے ایک دن پہلے یا بعد یہ بھی چلتا ہے کیونکہ اب ہر گاؤں بڑھتا چلا جا رہا ہے. زکات ہو یا فطرہ ہو جو مستحق ہے اس کو دیا جائے. جو مستحق نہیں ہے اگر تم اس کو دے گے ہمارے باپ کو دے دو ہمارے بھائی کو دے دو یہ ایسے پٹا چل کے نہیں علاقہ نہیں بات مان ہے. ابھی نہ کیا کرتا اب بہت سے ابوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سونے کا کمانڈ کیا ہے سونے کو اپنے اختیار کرتے ہیں گولڈ کو مرد کو ہاتھ لگانے ملتے نہیں. لیکن جب کیا ہے زکات دینے کی باری آتی ہے تو زکات نکال کو اپنے مرد کو دیتے. یہ بھی نہیں
یہ بھی چلتا نہیں. مانوانی غریبوں میں تقسیم کرو, پہلے محلے میں دیکھو غریب ہے تو اس کو دو. اگر یہ بھی نہیں ہے تو فقیروں, میرے خیال سے کوئی فقیر نظر نہیں آیا مجھے. میں کینیڈا کے فقیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے کوئی فقیر نظر نہیں آیا. فقیر کے معنی ہیں بے خواب کیرے, 4 روپا اس میں. بے سے فاقہ کشی بھوکا رہنا, فقیر کے معنی. خواب سے خیال, یہ سے یاد الہی, رے سے رضا. یہ 4 روپا ملا تو فقیر بنتا ہوں. اب ہمارے اچھی حالت میں ہے, میں ان کے اچھی اللہ تعالیٰ نے اور بھی دے اچھا رہے. میں نہیں کہتا جو مستحق ہے اس کو دینا ہم پر فرض ہے. اگر تم سوگات کو لے جا کر دو گے, ماں باپ کو دو گے, تو نہ تمہاری زکات قبول ہوگی اور نہ ہی فطرہ. تمہارا مانا بھائی کتنا دینا ہے زکات؟ یہ فطرہ 110. اور جتنا ہمارے پاس پیسہ ہے, سونا ہے, سب کا حساب لگائیں گے. حساب لگا کو 100 کو کے حساب سے, کے حساب سے فطرہ کو دینا. اب بدل میں نے بولتے کوشچن کرے جائے کیا صاحب میں نے کہا جی تو کیا ہے 50 کو 2 بولے چاہتی ہے آنا ہمارا 26% کا کام. جسے بات کہ 26 بڑھا پیچھے بڑھا کیا حال ہے 50 کو 2 بولے آدھی 50 کو 2 تو آدھا کرتے چاہتے ہیں صاحب نیا پیسہ نہیں کرنا ہے پیسے. اب کیا کرنا بھائی, میں خرچ نہ کو کرنا, خرچ نہیں لانا. زکات دینا رہا تو تیرے پاس پیسہ ہے, سونا چاندی ہے تو خرچ بھی نہیں لینا. تو 50 کو 2 تولا میں سی تیری زکات کہتا نکلتی وقتی چاندی بیچنا. تو مسئلے ہے دین کے, کھیل تماشا نہیں ہے. ہم کیا سمجھیں سوچا وقت کی نماز پڑھی ہے مسلمان ہو گئے؟ نہیں, نماز تو ہم سے زیادہ شیطان نے پڑھی ہے, کروڑوں سال عبادت کی ہے. انجام کیا ہوا اس کا؟ لات مار کے جنت سے نکال دیا گیا. جو اس کے شاگرد ہیں, جو جنت سے باہر ہے, ان کا استاد جب جنت سے باہر آیا تو اس کے شاگرد باہر ہیں, وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ جا سکتے کیا؟ نہیں جا سکتے. معلوم ہے آپ کو, چاندی بیچ کر اس کے مقدار میں, زکات کے مقدار میں زکات دینا. اب زکات دینے کے بعد پھر سوال کرتا ہوگا چھپے پڑتا نہیں, چھپے پڑتا کیا صاحب؟ اب کیسا سوال بس کیا کرنا ہے؟ 4 مہینے 2 تولے آدھا بیچ ڈالا, 50 تولے رکھ لو. 50 کو 2 تولے آئی نہیں ہے, ذرا سنا بیچ ڈالا تو کیا کرنا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک تیرا تیری چاندی 50 کو 2 تولے نہیں ہو جاتی, تجھ پر زکات فرض نہیں. معلوم تو پھر بھرتی کرنا ہو 50 کو 2 تولے بھرتی ہونے تک کتنے برسوں کو گزریں گے پھر اوپر زکات فرض نہیں, تو زکات دینے کی ضرورت نہیں. 40 کو 2000 کو 40,000 سمجھو, 40,000 جس کے پاس ہے, 100 روپے جس کے پاس کمائے 40,000 کو, تو انہیں زکات دینے کی ضرورت نہیں. یہ مذہب ہے ہمارا. آسانی بھی ہے, دشواری. اسی لیے میں نے کہا شعر میں کہ کڑوا ہٹے پیسے دینا درد ہوتا دل کو. ہو دیا بھائی, ہمیں محنت سے کمائے تو کیسا کمائے کیا ہے ہمارا کو معلوم. زکات دے تو 100 روپے کا صاحب آپ نے سے ہوتا ہے پیسہ دینا بھائی. کڑوا ہٹے جڑوں میں ہے دین حنیف. اسلام کی جڑوں میں کیا ہے؟ اس کی جڑیں بہت کڑوی ہیں, اس کی بہت وزن ہوتا ہمیں, لیکن پھلوں میں جامی حلاوت کی فراست ہے. لیکن جب تمہیں اس کا پھل ملے گا قیامت میں تو ان پھلوں میں مٹھاس ہی مٹھاس ہوگی. یہاں پر کڑوا کیا ہے؟ مشکلات سے تم زندگی گزارو گے, اللہ اس کے رسول بتا رہے پر راستے پر چلو گے, اس طرح سے زندگی گزارو گے تو کل وہاں پر تمہیں جو پھل ملے گا وہ بہت میٹھا ہوگا, جنت میں تمہارا مقام ہوگا. تو آئیے بار خدا کی بارگاہ میں دعا کریں. میرا میسیج ہے دعا سب کے لیے, جمعۃ الوداع ہے آخری جمعہ رمضان کا. جیسے کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی یا جو الذین آمنوا اے ایمان والو, تو اسی پر میں جو ہے عنوان ختم کرتا ہوں. مومن بن کر پہلے مومن بنو, مسلمان میں معلوم پہلے مومن بنو, مومن بن کر رہو. مومن بنو, مومن بن کر رہو, مومن بن کر رہو. کہ میرا میسیج آج کا کیا ہے پڑھا؟ پہلے مومن بننا, مومن بن کو پوری زندگی گزارنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے مومن کے ایمان پر سب کا خاتمہ کرنا. مومن بنا تو ہم سب کو دنیا سے دکھانا. یہ میری دعا ہے. کیا بھائی تعالیٰ اگر میرے کہنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے تو میری دیگر رہی کے چلتے میرے چھوٹی موٹی گناہ خطاؤں کو معاف فرما. جو لوگ مجھے سن رہے ہیں
जिन लोगों की समझ में आया है उन लोगों को मेरी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। सबसे पहले तुझे भी मेरी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। जो लोग इस दुनिया से चल बसे मौला हमारे माँ बाप वगैरह उनको उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी खबरों को नूर से भर दे मौला। जो भी बीमार है उनको शिफाए कुल्ली सेहत कामिला अता फरमा। आमीन। हमारे बच्चों को नेक तौफीक दे, हराम कामों से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। हलाल रोटी खाने की हम सबको तौफीक दे मौला। आमीन। माँ बाप की इज्जत करने वाला बना, आमीन। बड़ों की इज्जत करने वाला बना, आमीन। हमेशा सच बोलने वाला बना, आमीन। और जहाँ तक हो सके हम सबको गुनाहों से बचने वाला बना दे। आमीन। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।